الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حاضرین کرام، سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع کی یہ ابتدائی 3 آیات ہیں جو اس وقت تلاوت کی گئی ہیں، اور سلسلہ کلام وہی جاری ہے قرآن حکیم میں جن بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے تاکیداً ممانعت نازل کی گئی ہے، ان کو ایک نظر سے گزارا جائے، ان کے اوپر ایک نظر ڈالی جائے تاکہ شعوری طور پر ہم ان گناہوں سے نہ صرف بچ سکیں بلکہ اگر کسی کی زندگی میں خدا نخواستہ ان میں سے کوئی گناہ کسی درجے میں بھی موجود ہو تو وہ اس پر صدق دل سے توبہ کر لے. اسی لیے گزشتہ مرتبہ توبہ کا مضمون جو قرآن حکیم میں نازل ہوا ہے انہی آیات کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا تھا. تو 3 بڑے گناہ جو گنوائے گئے تھے سورہ الفرقان کی آیت کے حوالے سے، تو ان میں سب سے بڑا گناہ تو ہے شرک. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. دوسری چیز تھی قتل ناحق. اس کی جتنی بھی صورتیں ممکن ہیں وہ سب ذہن میں تازہ کر لیں. کسی کی جان لینا بلا وجہ یہ دوسرا بڑا کبیرہ گناہ ہے شرک کے بعد. اور تیسری چیز جو بیان کی گئی تھی وہ ہے بدکاری یا زنا. ولا یزنون، اور چونکہ صرف ایک لفظ اس کے لیے لائے تو آگے اس کی وضاحت کر دی ومن یفعل ذلک یلقى اثاما. یہ جو آخری گناہ ہے یعنی تیسرا گناہ یہ اتنا گھناؤنا اور گندا فعل ہے کہ اس کا وبال، اس کی پکڑ اور اس کا خمیازہ لازماً انسان کو پہنچ کر رہتا ہے. ومن یفعل ذلک، جس کسی نے اس بدکاری کا ارتکاب کیا، یلقى اثاما، تو چمٹ کر رہے گا اس کو اس کا وبال. یہ لفظی معنی، اس کا گناہ، اس کا وبال، اس کی نحوست اس کو ضرور لاحق ہوگی. اخلاقی اعتبار سے تو جو کچھ تباہی اس شخص کے اندر واقع ہوگی وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے علاوہ تو ہمارے ایک استاد ہیں کراچی یونیورسٹی کے، وہ فرما رہے تھے، ان کی اپنی تحقیق ہے کہ یہ جو ایڈز کی بیماری ہے جو اسی بدکاری کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، تو یعنی اس کا بہت بڑا سبب جو ہے وہ یہی ہے، چاہے وہ ہم جنس پرستی کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو. تو یہ جو بدکاری ہے اس کا وبال جو دنیا میں اس وقت بڑی خوفناک شکل میں نمودار ہوا ہے اور ایک لا علاج مرض کے طور پر ایڈز کی بیماری جو ہے وہ دنیا میں متعارف ہوئی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ اسام کا جو لفظ آیا ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، یہ اسامہ جو ہے اصل میں اس سے مراد ہے یہ ایڈز. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی یہ حرکت کرے گا تو ضرور اس کا مزہ، اس کا وبال، اس کا گناہ، اس کی نحوست اس کو چمٹ کر رہے گی. تو اس کا مصداق
ان کی تحقیق کے مطابق یہ ایڈز کی بیماری ہے۔ تو کوئی عجب نہیں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کریہ اور گھناؤنے جرم کا بدلہ کس شکل میں دے، بدنامی کی شکل میں، ایڈز کی شکل میں، اور دل پر مہر لگانے کی سزا کے طور پہ، نہ جانے کیا کچھ اس کے اوپر جو ہے دنیا ہی کے اندر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ آخرت میں جو کچھ ہونا ہے وہ تو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا تھا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، کہ قیامت کے دن ان کا یہ عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ یعنی جو پہلے عذاب کی ایک قسط انہوں نے دنیا میں چکھی، بیماری کی شکل میں، بدنامی کی شکل میں، یا دلوں پر مہر کی طور پر، اور پھر قبر میں پہنچنے کے بعد جو اس کا وبال اور اس کا عذاب وہ چکھا، اور اب اسی عذاب کو جو ہے دگنا چوگنا کر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے قریب بھی جانے سے ہمیں جو ہے وہ روک دے، اپنی رحمت سے، اپنی قدرت سے ہمیں کبھی اس کی طرف مائل ہونے کی بھی جو ہے وہ ہمارے اندر داعیہ پیدا نہ ہو۔ تو یہ تین گناہ بڑے بڑے جو تھے وہ ذکر کرنے کے بعد اب چوتھا جو بڑا گناہ ہے، اور یہ بھی ان گناہوں میں سے ہے کہ جن کی کچھ نہ کچھ نقد سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، جیسے زنا اور بدکاری کے بارے میں ابھی بیان ہوا، دنیا میں ضرور اس کا وبال انسان کے اوپر آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے والدین کی نافرمانی، ان کی حکم عدولی، ان کے ساتھ بدسلوکی۔ تو اس کے لیے دیکھیے یہاں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کے طور پر ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور طے کر دیا ہے تیرے رب نے کہ تم نہیں عبادت کرو گے مگر اسی کی، اس کے سوا تم کسی کو نہیں پوجو گے۔ یہ تو گویا طے شدہ امور میں سے ہے، یہ وہی بات ہے کہ شرک سے اجتناب کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی وحدانیت کے ساتھ نہ صرف ماننا بلکہ اس کی مکمل عبادت بجا لانا۔ تو یہاں سے بات شروع کی، اور فوراً ہی اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو یہاں سے آپ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جیسے شرک جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، تو ایسے ہی والدین کے ساتھ نافرمانی بھی بڑا گناہ ہے، کبائر میں سے ہے۔ اب یہاں تفصیلی طور پر قرآن حکیم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں ہدایات عطا فرمائی، جس سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے کی کتنی اہمیت ہے، اور اپنے حق یعنی توحید اور بندگی کے ساتھ اس کو جوڑ کر جو بیان فرمایا ہے، تو اس کی وجہ مفسرین نے یہ بتلائی ہے کہ یہاں اصل میں حقوق کی ترتیب پیش نظر ہے۔ قرآن حکیم میں ہر بحث اپنے محل و مقام پر ایک خاص پس منظر میں آتی ہے۔ کوئی شخص یہ اعتراض نہ کرے یا اس کے ذہن میں یہ اشکال نہ آئے کہ جناب وہاں تو ترتیب یہ تھی کہ شرک، اور شرک کے بعد قتل ناحق، اور اس کے بعد بدکاری، قرآن خود ایک ترتیب قائم کر رہا ہے، لیکن یہاں اس ترتیب کے مطابق معاملہ نہیں ہے۔ یہاں تو توحید کے بعد جو ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید آ رہی ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ شرک کے بعد جس چیز سے روکنا مقصود ہے وہ والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر جگہ جو ترتیب ہوتی ہے وہ کسی پس منظر کے باعث ہوتی ہے، کسی خاص وجہ سے ہوتی ہے۔ وہاں کبائر گنوائے گئے تھے اپنی شناعت کے اعتبار سے، کہ اپنی ہلاکت خیزی اور اپنی برائی میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، اور اس کے بعد کون سا ہے، اور اس کے بعد کون سا۔ وہاں ترتیب تھی ان کی شناعت اور برائی کے اعتبار سے، یہاں ترتیب ہے حقوق کے اعتبار سے، کہ حق تلفی جو انسان کرتا ہے دنیا میں، جس کو آپ ظلم بھی کہہ سکتے ہیں، ظلم، نا انصافی، حق تلفی، اس ترتیب کو اگر آپ سامنے رکھیں، اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، سب سے بڑی حق تلفی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ کائنات کا سب سے بڑا ظلم اگر ہے تو وہ یہی ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید واضح فرما دیا، یقیناً یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کہتے ہیں اصل میں
ہمارے ذہن میں تو ظلم کا صرف ایک ہی تاثر ہے نا کہ کسی کے اوپر زیادتی کرنا، کسی پہ تشدد کرنا، جبر کرنا، لیکن ظلم کا اگر آپ لغت میں معنی اٹھا کے دیکھیں تو اس کے معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے بے جگہ کر دینا، جو اس کا اصل مقام ہے، جو اس کے لیے مناسب ہے، مناسب ترین ہے، اس چیز کو وہاں سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دیا جائے، بے جوڑ کر دیا جائے، بے محل و وقوع اس کو رکھ دیا جائے، یہ ہے ظلم۔ لغت میں اس کو ظلم کہتے ہیں۔ تو شرک کو ظلم کیوں کہا گیا؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ تبارک و تعالی کو اس کے مقام رفیع سے گرا کر معاذ اللہ بندوں کے برابر کر دینا، یہ ایک نوع کا شرک ہے، اور بندوں میں سے کسی کو بڑھا چڑھا کر خدائی میں شریک کر دینا، یہ دوسرے انداز کی ناانصافی ہے۔ جس کا جو مقام ہے اس کو اس مقام پر برقرار رکھو۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، پوری کائنات کا تن تنہا وارث اور آقا ہے، تو اس کو اس کے مقام پر رکھو، اس کے اختیارات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو ساجھی نہ بناؤ۔ اگر تم نے کوئی اس قسم کا عمل کیا عقیدے کی بنیاد پر یا عمل کی بنیاد پر کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک لازم آتا ہے، تو یہ گویا کہ تم نے ظلم کیا۔ اس اعتبار سے ظلم جو ہے وہ ہوتا ہے اپنی جگہ سے کسی شے کو ہٹا دینا۔ تو حق تلفی میں سب سے بڑی حق تلفی اور ظلم تو ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا کسی بھی اعتبار سے، اور دوسری حق تلفی اگر ہو سکتی ہے اللہ کے بعد، خالق کے بعد، مخلوق میں سے سب سے بڑی حق تلفی اگر ہو سکتی ہے تو وہ ہیں والدین۔ والدین کی حق تلفی سے بڑھ کر کوئی اور حق تلفی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان کے جو حقوق ہیں، ان کا جو مقام ہے، ان کا جو تعلق ہے اولاد کے ساتھ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ بہت ادب و احترام اور انتہائی احتیاط کا رویہ اختیار کیا۔ اس لیے کہ در حقیقت وہ ہمارے خالق تو نہیں ہیں، والدین جو ہے وہ اولاد کے خالق تو نہیں ہوتے، لیکن ان کو وجود میں لانے کا ذریعہ ضرور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا ہوتا ہے اپنی خلاقیت کے اظہار کا۔ انسان کو تخلیق کرنے والی ذات تو اللہ ہے، لیکن اس تخلیق کا ظہور اللہ تعالیٰ نے والدین کے ذریعے سے رکھا، بالکل ایسے کہ جیسے بیج میں سے درخت نکالنا تو اللہ کا کام ہے، لیکن اس کو بونا، زمین کو تیار کرنا، ہل چلانا، پانی دینا، یہ کسان کا کام ہے۔ کسان کو اللہ نے ذریعہ بنایا اپنی اس خلاقیت کے اظہار کا کہ جس کو ہم زراعت کہتے ہیں، جس کو ہم پیداوار کہتے ہیں۔ وہ پیداوار جو اللہ کا فعل ہے، اس فعل میں سبب بن رہا ہے کسان۔ ایسے ہی انسان کی تخلیق اللہ کا کام ہے، وہ ہے ہمارا خالق، لیکن اس نے اپنی اس تخلیق میں ذریعہ اور واسطہ بنایا ہے والدین۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے، یعنی ہمارے وجود میں آنے کا ذریعہ جو ہے ہمارے والدین ہیں، تو ان کا اتنا بڑا احسان اور اتنا بڑا درجہ ہے کہ دنیا میں کسی کا بھی وہ حق اور وہ احسان ہو نہیں سکتا۔ اس لیے یہاں پر اللہ نے اپنے حق کے ساتھ جوڑ کر والدین کا حق بیان فرمایا۔ اب آگے تفصیل یہ بتلائی کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر پہنچ جائیں تمہارے زندگی میں، تمہارے سامنے، تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو، یہ لفظی ترجمہ ہوگا، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو اس کبر سنی میں، اس بڑھاپے کی حالت میں اب ان کے جذبات کا تمہیں حد درجہ پاس رکھنا ہے، تو ان کو اف بھی نہیں کہنا ہے۔ فلا تقل لہما اف، یہ لفظ اف جو ہے اردو میں بھی کلمہ ناگواری ہے، کوئی شے کہ جو طبیعت پر گراں گزرتی ہے اس کے اظہار کے لیے کہتے اف، یعنی یہ کیا مصیبت آ گئی، یہ کیا ناگوار شے پیش آ گئی۔ تو فرمایا کہ والدین کو اف بھی نہ کہنا، فلا تقل لہما اف،
ولا تنہرہما، اور ہرگز ان سے جھڑک کر بات نہ کرنا، جھڑکنا نہیں ان کی کسی بھی فرمائش پر، کسی بھی حکم پر، کسی بھی مشورے پر ناک منہ چڑھانا اور جھڑکنا، یہ گویا کہ ان کی حق تلفی ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تیسری ہدایت یہ دی گئی کہ ان دونوں کے ساتھ تمہیں جو گفتگو کرنی ہے وہ بہت ہی باعزت، بڑی ہی پر ادب اور ان کے مقام کو ملحوظ رکھ کر قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یعنی سرتاسر خیر کی بات کرنی ہے، کوئی بات ایسی زبان سے نہیں نکالنی ہے کہ جو ان کے اس مقام کے منافی ہو، ان کی دل آزاری کا باعث بننے والی ہو، انتہائی مؤدبانہ اور انتہائی ان کی عزت کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے کلام کرنا ہے۔ دیکھیے ایک آیت میں 3 ہدایت دے دی۔ آگے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے شفقت اور محبت کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکا کر رہو۔ جناح ویسے تو کہتے ہیں پر کو، پرندے کے جو پر ہے نا اس کو کہتے ہیں جناح، یہاں اس سے مراد ہے کندھے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ذل کہتے ہیں عاجزی، انکساری، تذلل اسی سے بنا ہے، تو انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ شفقت اور رحمت کے جذبات سے لبریز ہو کر ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھو۔ دیکھیے اس کے اندر ایک تصویر حال بھی ہے، اگر آپ غور کریں، بڑھاپے میں والدین کی کمر جھک جاتی ہے، ان کا جھکاؤ زمین کی طرف ہو جاتا ہے، وہ تن کر کھڑے نہیں ہو سکتے، اور اس وقت اولاد ہوتی ہے بالکل جوان، تو اگر وہ اولاد والدین کے سامنے کھڑی ہوگی تو بغیر ارادے کے بھی اس کا سینہ تنا ہوا ہوگا اور والدین جھکے ہوئے ہوں گے طبعی طور پر۔ تو اشارہ کر دیا کہ دیکھو اپنا انداز بھی ان کے سامنے ایسا رکھو کہ جیسے تم بہت زیادہ ان کے سامنے باادب ہو، تو جھک کر رہو، بتکلف اپنے اندر جھکاؤ پیدا کرو، اپنے کندھوں کو ان کے سامنے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ جھکا کر رکھو، سینہ تان کر اپنے والدین کے سامنے کھڑے نہ ہو۔ جیسے انسان نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے تو ایک جھکاؤ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کی عظمت شان کے خیال سے انسان جب نماز میں کھڑا تو سینہ تان کے کھڑا ہونا خلاف ادب ہے، جھکاؤ کی کیفیت ہونی چاہیے، اگرچہ وہ بالکل معمولی ہو۔ یہی جھکاؤ جب بڑھتا ہے تو رکوع کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور یہی جھکاؤ جب اپنے کلائمیکس پر پہنچتا ہے تو سجدے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ رکوع اور سجدہ جو ہے یہ تو صرف اللہ کے لیے روا ہے کیونکہ یہ عبادات میں سے ہے، لیکن والدین وہ ہستی ہے کہ ان کے سامنے جھکاؤ کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ جب ان کے سامنے کھڑا ہو انسان، گفتگو کرے ان سے تو ذرا اپنے آپ کو جھکا کر رکھے، اسی اندازہ کریں آپ کے والدین کی کتنی اللہ کے ہاں اس کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ آداب جو بیان کیے جا رہے ہیں والدین کے لیے، مسلمان والدین کے لیے خاص نہیں ہے کہ اگر والدین مسلمان ہوں تو ان کی مسلم اولاد پر یہ حق ہے کہ وہ یہ آداب بجا لائے، نہیں، والدین چاہے مشرک ہیں یا کافر ہیں تب بھی ان کی اتنی ہی ادب اور احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک یہ انسان پر لازم ہے۔ دور صحابہ میں ایسی متعدد مثالیں ملتی ہیں کہ نوجوان صحابہ خاص طور سے جو ہے وہ ایمان لے آئے اور والدین جو ہے وہ ابھی اسی کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہے۔ مثلا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ایمان لائے تو ان کی والدہ نے جو ہے غالباً والد وفات پا چکے تھے، تو والدہ نے شدید مزاحمت اور احتجاج کیا۔ اب چونکہ یہ سلیم الفطرت تھے، ظاہر بات ہے جبھی تو اسلام کی طرف راغب ہوئے، کوئی کٹھور دل انسان، کوئی حقوق کو تلف کرنے والا، اس کو کہاں سے ہدایت ملتی ہے؟
دل نرم ہوگا تو اللہ کی ہدایت اس میں آئے گی. تو یہ بڑے نرم دل، اپنے والدہ کی بڑی عزت اور تکریم کرنے والے بڑے صالح نوجوان تھے. اللہ نے ان کو قبول فرما لیا. اب ایک بڑی شدید آزمائش سے یہ دوچار ہو. ایک طرف والدہ محترمہ ہیں، ان سے حد درجے محبت ہے، ان کا ادب ہے، احترام ہے، اور دوسری طرف ایمان ہے اور اسلام ہے، اس کے تقاضے ہیں. چنانچہ والدہ نے جو ہے سختی کرنی شروع کی، بھوک ہڑتال کر دی. والدہ نے کہا میں کچھ کھاؤں گی نہیں، کچھ پیوں گی نہیں جب تک تو واپس اپنے آبائی دین میں نہیں آ جاتا. تو اب یہ بڑے پریشان ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے رہنمائی کے لیے آیات نازل فرمائی. ایسی سچویشن کے لیے آیات نازل فرمائی. اگر تمہارے والدین تمہیں شرک پر مجبور کریں، تم پر ان کی اطاعت، ان کی خدمت، ان کی عزت لازم ہے. لیکن اگر کسی معاملے میں وہ تمہیں حکم دیں، مجبور کریں تم پر، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. سورہ لقمان میں فرمایا اس معاملے میں اس خاص اس حکم کی تمہیں اطاعت نہیں کرنی، لیکن مطلق ان کا اطاعت کا جو حق ہے وہ ساقط نہیں ہوا. اگرچہ انہوں نے تمہیں شرک پر مجبور کیا ہے، تمہیں ایسی بات کا حکم دیا ہے کہ جس سے شرک لازم آتا ہے، تو عقل تو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے، جسارت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اس کے حق کے اوپر دست اندازی کی جائے، دست درازی کی جائے، اور والدین اپنے حق سے آگے بڑھ کر اللہ کے حق پر دست درازی کریں، اولاد کو مجبور کریں کہ وہ ایسے اعمال اور ایسے عقائد اختیار کرے جس سے اللہ کے ساتھ شرک لازم آتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس جرم کی پاداش میں اس کی سزا کے طور پر والدین کا حق اطاعت مطلقاً ساقط کر دیا جائے. یہ والدین اس قابل نہیں ہے کہ ان کی کوئی بات مانی جائے، کیونکہ انہوں نے ایسی بات کا حکم دیا کہ جس سے شرک واجب ہے. لیکن دیکھیے قرآن کا توازن دیکھیے، یہ گویا کہ داخلی شہادت ہے اس بات کی کہ یہ قرآن انسانی کلام نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف اس معاملے میں ان کا حق اطاعت ساقط ہے. فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا. لیکن بقیہ ان کے ساتھ جو تمہیں معاملہ کرنا ہے، مصاحبت جو اختیار کرنی ہے، وہ معروف طریقے سے، بھلے انداز میں، حسن سلوک ہی پر مبنی رہے گی. کوئی رد عمل تمہاری طبیعت میں ایسا پیدا نہ ہو کہ جس سے ان کی خدمت اور دیگر معاملات میں ان کی اطاعت جو ہے مجروح ہو. صرف اس معاملے میں کہ جس سے شرک لازم آ رہا ہے تمہیں ان کی اطاعت نہیں کرنی. یہ واضح حکم قرآن نے دے دی. تو لہذا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پر عمل کرتے ہوئے والدہ محترمہ کو ادب کے ساتھ سمجھا دیا، بتلا دیا، واضح کر دیا کہ امی جان اس معاملے میں آپ کی بات ماننے سے معذور ہوں، چونکہ یہ میرے مستقبل کا معاملہ ہے، میری انجام اور میری آخرت کا معاملہ ہے، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر میں ایمان لے آیا ہوں. لہذا اس معاملے میں تو میں آپ کی اطاعت نہیں کر سکتا، لیکن ہمتاً آپ کی خدمت اور تمام دوسرے حقوق کے لیے حاضر ہوں. والدہ نے گھر سے نکال دیا. گھر سے نکالتے وقت سارے کپڑے اتار لیے. اتنی آزمائشیں اس نوجوان نے جھیلی، لیکن والدہ کی نہ بے عزتی اور بدسلوکی نہیں، اپنے اوپر تکلیف گوارا کر لی. تو یہ ہدایات ہے جو قرآن حکیم دیتا ہے کہ تمہیں ہرگز ان کی کسی بھی معاملے میں دل آزاری نہیں کرنی ہے، سوائے اس کے کہ کوئی ایسا واضح حکم وہ تم کو دے کہ جس سے شرک لازم آتا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. تو انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ اپنے کندھوں کو تذلل اور عاجزی کے طور پر جھکا کر ان کے سامنے رکھو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور اس سب کے باوجود یہ یقین رکھو کہ تم کبھی بھی اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے. لہذا اس کی تلافی کے لیے ہم یہ کلمات تمہیں عطا کر رہے ہیں. ان کلمات کے ذریعے سے ان کے لیے دعا کیا کرو.
وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور کہو کہ اے میرے رب میرے ان دونوں والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا جب میں چھوٹا سا تھا، اپنی کسی حاجت پر قادر نہ تھا پورا کرنے کے لیے، جس طریقے سے اپنی محبتوں اور شفقتوں کو انہوں نے اس کم سنی کی حالت میں مجھ پر نچھاور کیا، تو اے اللہ اسی طرح آج یہ بڑھاپے کی عمر کو جو پہنچے ہوئے ہیں تو تو ان پر اپنی رحمتوں کی بارش کر۔ یہ کیسی پیاری دعا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلقین کردہ ہے۔ تو اس دعا کو سب افراد یاد کر لیں، چند کلمات ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحمت کا نزول فرما جیسا کہ انہوں نے میری پرورش اور پالنے پوسنے میں کہ جب میں چھوٹا تھا اپنی ان رحمتوں کو میرے اوپر نچھاور کیا۔ اور فرمایا کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اور تمہارا رب تمہارے دلوں کی باتیں خوب جانتا ہے، اگر تم اصلاً نیک ہو، نیت تمہاری بری نہیں ہے، لیکن غیر ارادی طور پر کسی وقت حالات کی وجہ سے کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکل گیا، کوئی ایسا عمل ہو گیا کہ جس سے والدین کے ادب میں معمولی سا فرق پڑ گیا، تو اس پر تم توبہ کرو، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ تعالیٰ ایسے رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ یعنی اشارہ کر دیا کہ تم بھی انسان ہو، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر والدین اگر کچھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے، کوئی ایسی فرمائشیں، کوئی ایسے احکامات کہ جن کو بجا لانا تمہارے لیے ممکن نہ ہو، تمہیں اعراض ہی کرنا پڑے، تو اس پر استغفار کرو، اس لیے کہ بہرحال ٹھیک ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو تمہارے لیے ممکن نہیں ہے جس پر عمل کرنا۔ مثلا میں اس کی دنیا بھی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ مثلا کسی بات پر ناراض ہو کر والد یا والدہ نے بہو کی کسی بات پر ناراض ہو کر بیٹے سے فرمائش کر دی کہ اس کو طلاق دے دے، یہ بڑی نافرمان ہے، خدمت نہیں کرتی ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے نا مزاج انسان کا بڑھاپے کے اندر، وہ بالکل بچہ بن جاتا ہے، ذرا سی اس کی کوئی حاجت پوری نہ ہو تو وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے اور اس انتہا پر بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو اب سوچئے کہ ایک فرما بردار اولاد کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے کہ والدین حکم دے رہے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ حکم درست نہیں ہے، میری بیوی اتنی بری نہیں ہے کہ میں اس کو طلاق دوں۔ ٹھیک ہے کچھ 19-20 معاملہ ہو جاتا ہے خدمت میں، لیکن کوئی شعوری کوتاہی نہیں ہے، تو اب آپ کے لیے ظاہر بات ہے کہ اعراض کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے، والدین کا حکم آپ نہیں مان سکتے۔ تو اس طرح کی صورتوں میں، یہ تو میں نے خیر ایک انتہائی مثال دے دی، اور چھوٹی موٹی باتوں میں گھر میں مثلا والدین کسی چیز کے کھانے کی فرمائش کر رہے ہیں، کسی چیز کی طرف درا حال ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے، میں نے جیسا کہ عرض کیا نا کہ بچپنے کسی کیفیت لوٹ آتی ہے انسان کے اوپر، تو اب وہاں پر آپ کو ان کی صحت کے لیے اس چیز سے منع کرنا پڑے گا، اس کو خوش اسلوبی سے کرو، خوش اسلوبی سے اس حکم کو سے اعراض کرو اور اس کے اوپر بھی استغفار کرو کہ بہرحال یہ چیز ایسی ہے کہ جو بظاہر والدین کی حکم عدولی کے ذیل میں آ رہی ہے، حالانکہ دل میں تمہاری نیت حکم عدولی کی نہیں ہے بلکہ مصلحت ہے، کوئی مجبوری ہے۔ تو اگر تم اپنے طور پر اپنی جگہ پر نیک اور صالح ہو، تمہاری نیت میں حکم عدولی نہیں ہے، لیکن حالات اور واقعات ایسے ہیں جس کی وجہ سے تم وہ حکم پورا نہیں کر سکتے، تو اس کے اوپر استغفار کرو۔ دیکھیے کیسی باریک بات کہی ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تعلق ہے بڑا نازک ہے، تو اس کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ تم والدین کا حق کبھی ادا کر نہیں سکتے، تم کتنی ہی خدمت کر لو تم والدین کا حق خدمت کما حق کو ادا نہیں کر سکتے، تو اس کی تلافی ان کے حق میں دعا اور استغفار ہی کے ذریعے سے ہو سکتی، اسی کی تلقین قرآن حکیم کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا پورا پورا فرما بردار بنائے، جن کے والدین حیات ہیں وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، اور جن کے والدین رحلت پا چکے ہیں دنیا میں نہیں ہیں، تو ان کے لیے اب یہ موقع ہے کہ ان کے لیے کثرت سے استغفار کریں اور یہ دعا پڑھیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ زندہ اور وفات
شدہ تمام والدین کے لیے بہترین دعا ہے. اس دعا کو اپنا وظیفہ بنائیں اور والدین کا حق خدمت جو ہے زندگی میں جو ادا ہو سکتا ہے بھرپور طریقے سے ادا کریں، اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تو ان کے لیے صدقہ و خیرات، دعا اور استغفار اس کو اپنا معمول بنا لیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے.